کرنے کے بہت اچھا رہے گا. درود بھیجیے گا محمد وعلى. ظاہر ہے کہ سال ثواب کا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی. دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ مالک اس بچے کے درجات کو اور بلند فرمائے، اس کی نیکیوں میں جو اس نے نیکیاں کی جانتے ہوئے کی یا جانے بغیر کی، مالک ان نیکیوں کا اسے بہترین ثواب عطا فرما. والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، ان کو صبر عطا فرما، اور ہم سب کو بھی اپنے سفر آخرت کے لیے ذات سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما. درود بھیجیے گا محمد وعلى محمد. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے. قرآن مجید کا یہ تیسرا سورہ ہے، سورہ آل عمران، اور یہ قرآن مجید کے طویل سوروں میں شمار ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو سائڈ بائی سائڈ یہ دونوں سورے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مفصل سورے ہیں. سورہ بقرہ کی 286 آیتیں اور سورہ آل عمران کی 200 آیتیں ہیں، تو بڑے سورے ہیں. اور سورہ آل عمران کو آل عمران کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں اپنے منتخب اور مصطفیٰ بندوں کا تذکرہ کیا تو وہاں آل عمران کا ذکر کیا. تو یہ ارشاد ہوا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. سورہ آل عمران کی ہے، یقیناً اللہ نے چن لیا. تو اس چننے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے اصطفیٰ. پھر اس کے بعد بتایا کہ کن کو چن لیا. تو ارشاد ہوا کہ اصطفیٰ آدمہ، تو اس نے آدم کو چن لیا، و نوحاً، اور نوح کو چن لیا، و آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چن لیا، و آل عمران، اور آل عمران کو چن لیا، علی العالمین، اور عالمین میں چن لیا. یعنی یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ سب کے سب اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں مصطفیٰ کہا جا سکے. سب اس قابل نہیں ہوتے. یہ منزل اصطفاء پر کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو چن کر ممتاز کیا جاتا ہے. اور یہاں مجھے حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقوی صاحب یاد آئے کہ وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اصطفاء کے روٹ میں آپ جا کر دیکھیں گے، یعنی اس کی جڑ میں جا کر دیکھیں گے، تو مادے کے اعتبار سے آپ کا احساس ہوگا کہ صفوا، اور اسی صفوا سے ہے صفوا، اور اسی سے ہے صفا، اور اسی سے ہے صفائی. تو صفائی کا مطلب کیا ہوا؟ پروردگار نے چن لیا. تو کن کو چن لیا؟ خدا نے صاف کو چن لیا. تو پروردگار عالم نے صاف کو چن لیا، تو کن کو نہیں چنا؟ جو میلے تھے ان کو نہیں چنا، جو صاف تھے ان کو چن لیا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میلوں کو چنا نہیں جاتا، صاف کو چنا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نہیں ہے کہ چونکہ اس نے چن لیا اس لیے وہ صاف ہو گئے، چونکہ وہ صاف تھے اس لیے اس نے چن لیا. یہ نہیں کہ کیونکہ اس نے چن لیا اس لیے وہ صاف ہو گئے، وہ صاف تھے اس لیے پروردگار عالم نے چن لیا. یعنی علم پروردگار میں ہے قیامت تک کے ظرف زمان میں کہ کون کون ایسے بندے آنے والے ہیں کہ جو منزل اصطفاء پر فائز ہو سکتے ہیں. تو جو منزل اصطفاء پر فائز ہو سکتے ہیں ان کو پروردگار نے چن کر ممتاز کر دیا. اور اب دوسروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ اپنے میل کو دور کرنا چاہتے ہیں تو انصاف سے نزدیک ہوتے چلے جائیں. تو جو ان سے جتنا نزدیک ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا میل کٹتا چلا جائے گا، چھٹتا چلا جائے گا، اور جو ان سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کے میل میں اتنا ہی اضافہ ہو جائے گا. اگر آپ کو سلسلے کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ وہ صاف کون ہے، اور اگر ان میں سے اس امت کے ممتاز افراد کو دیکھنا ہے تو آیت تطہیر ہے کہ چادر میں لے کر انہیں صاف کا اعلان کیا جائے. درود بھیجیے گا محمد وعلى. تو عزیزان، یہ تو بات ہو گئی وجہ تسمیہ اس سورے کی کہ سورہ آل عمران کو سورہ آل عمران کیوں کہا گیا. اب اس کے بعد آئیے اس آیت پر کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے صنم کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں ایک بہت امپورٹنٹ میسج اور پیغام، اور میں اس پر آپ کی واقعاً خاص توجہ چاہتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، انسان کے لیے مزین کر دیا گیا.
اس چیز کو مزین کر دیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ مزین کرنا کیا ہوتا ہے، اس کا زینت. ہم اس لفظ سے واقف ہیں کم و بیش. اردو میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، باعث زینت ہونا. ہم جانتے ہیں کہ زینت ڈیکوریٹو ہونا، اس کا چارمنگ ہونا، اس کا جاذب نظر ہونا، ایسا کہ جس کی طرف انسان کی نظریں کھنچ کر چلی جائیں، انسان کا دل اس کی طرف مائل. ہم جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بہت پسند ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پسند نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے گا برادران عزیز، فخاران محترم، کہ امتحان اسی سے متعلق ہو سکتا ہے کہ جو انسان کو بہت پسند. جو انسان کو پسند ہی نہیں ہے اس سے متعلق امتحان کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. یعنی میں مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. مجھے بتائیے کہ اگر حکم پروردگار یہ ہو اور ہے، اگر اس میں امتحان کون سا ہے؟ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ گٹر کا پانی پینا حرام ہے، آپ مجھے انصاف سے بتائیے گٹر کے پانی میں آپ کو کوئی جاذبیت محسوس ہوتی ہے کیا؟ کوئی اٹریکشن آپ کو فیل ہوتی ہے؟ تو ظاہر ہے جب کوئی اٹریکشن ہی آپ کو فیل نہیں ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، حکم شریعت تو ہے مگر اس میں کوئی خاص امتحان تو نہیں. اس لیے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے انسان اپنے دل میں کوئی رغبت ویسے ہی محسوس نہیں کرتا. تو یہاں پر پروردگار عالم نے وہ فیض بیان کی ہے کہ جس کے لیے انسان اپنے دل میں ایک رغبت محسوس کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ. کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے مزین کر دی گئی اور ان کی پھر فہرست پروردگار عالم نے بیان کی. یہ کوئی کمپریہنسو فہرست نہیں ہے، جامع فہرست نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کے لیے انسان اپنے دل میں رغبت محسوس کرتا ہو، زینت محسوس کرتا ہو. نہ، ایک فہرست ہے. اور وہ کیا چیز ہے کہ حب الشہوات. یہ ہے سرخی، یہ ہے ہائی لائٹ. یہ حب الشہوات. شہوات آپ جانتے ہیں خواہش کو کہتے ہیں، لسٹ کو کہتے ہیں، کہ انسان جس کے لیے ایک تمنا، ایک خواہش، ایک تڑپ اپنے دل کے اندر محسوس کرے. اگر ایک خاص معنی میں دیکھا جائے تو اس سے فقط جنسی خواہشات ذہن میں آتی ہیں، وہ بھی ہیں مگر اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر شامل ہیں. اب یہاں پروردگار عالم نے حب الشہوات کہہ کر ایک مجمل بات کی، ایک ویگ ٹاپک ہمارے سامنے رکھا، پھر اس کے بعد اس کی فہرست بیان کی کہ وہ کس چیز کی خواہش ہے کہ جس کی محبت انسان کے اندر اس طرح سے رکھی گئی ہے کہ وہ اس کے لیے باعث زینت ہے. من النساء. نمبر 1 جن سے مخالف، کہ انسان بہرحال زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں جن سے مخالف کے لیے کشش کا احساس اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. کیا یہ نارمل ہے؟ کیا یہ نارمل ہے یا قابل مذمت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ بالکل نارمل ہے. یہ بالکل نارمل ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان کا خاندانی نظام ہی بکھر کر رہے. پروردگار عالم نے اس کی مذمت نہیں کی. آپ غور کیجئے گا، یہاں پروردگار عالم نے کوئی مذمت نہیں. پروردگار فرماتا ہے کہ انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے حب الشہوات، کچھ خواہشات. ان میں نمبر 1 من النساء. نساء یعنی جن سے مخالف. اس کے لیے کشش کا احساس زندگی کے کسی مرحلے میں ہونا کہ یہ انسان کے لیے مزین کر دیا گیا. نمبر 2 والبنین. اور اس کی اولاد، بیٹے، یہ اس کے لیے مزین کر دیا گیا. اس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ صاحب اولاد، اسے اچھا لگتا ہے کہ اس کا گھر بھرا ہوا ہو، اس کے اندر رونق ہو. یہ پروردگار عالم نے گھر کے لیے زینت، انسان کے لیے ایک زینت کا سامان ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، مزین کر دیا گیا ہے تو صحیح ہونا چاہیے. من النساء والبنین. اب اس کے بعد والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ. ذہب کہتے ہیں سونے کو اور فضہ کہتے ہیں چاندی. تو پروردگار فرماتا ہے کہ وہ سونے چاندی کا ڈھیر اگر انسان کے پاس ہو تو اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو اس کے اندر زینت محسوس ہوتی ہے. تو کیا برادران عزیز اس کی مذمت کی جا رہی ہے؟ نہ، اس کی بھی مذمت نہیں کی جا رہی. یہ بھی یہاں تک بھی بالکل نیچرل ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ بھی بالکل نیچرل ہے، تمہارے لیے مزین کیا، تمہیں بنایا ہی اس طرح سے کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس سونا چاندی ہو، آج کی اصطلاح میں کہوں کہ بینک بیلنس ہو، کیش آپ کے پاس ہو، اگر آپ کے پاس مال ہو تو آپ کو اچھا لگتا ہے. وہ بھی انسان ہے، اس کو اچھا لگتا ہے. پروردگار فرماتا ہے یہ اس طرح سے مزین کیا گیا ہے. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ. پھر اس کے بعد ہے والخیل المسومہ. خیل عربی کے اندر کہتے ہیں گھوڑے کو، المسومہ نشان لگے ہوئے گھوڑے، برانڈڈ گھوڑے. یعنی دوسرے لفظوں میں آج کی اصطلاح میں کہوں کہ اچھی سواری. بھائی اگر آپ پیدل بھی کہیں جا رہے ہیں تو پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس سواری ہو تو ذرا جلدی پہنچ جائیں گے. پھر اگر ایک انسان کے پاس اچھی سواری ہے تو وہ اس کے اسٹیٹس میں اضافہ کرتی ہے. صاحب ان کے پاس تو امپورٹڈ گاڑی موجود ہے، میڈ ان جاپان گاڑی موجود ہے، اور یہ والی گاڑی موجود ہے اور وہ والی گاڑی موجود ہے، آٹومیٹک ہے.
ہائیبریڈ ہے، بیٹری سے چل جاتی ہے، یہ سارے ششکے ہیں برادر عزیز. معذرت آج کی اصطلاح میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو میں نے استعمال کیا آپ کے سامنے. تو یہ تمام تر چیزیں تو پروردگار فرماتا ہے والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے، اچھی سواری اس کے پاس ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے. والانعام والحرث، اور اسی طریقے سے کیٹل، مویشی، جس کو آج بھی رورل ایریاز کے اندر مال مویشی وہ کہتے ہی مال کا مطلب ہی ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں کہ جن سے فارمنگ ہوتی ہے، فارمنگ متعلق ہے. کوئی دودھ آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے، گوشت آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے. تو کہیں پر تو ان جانوروں کی فارمنگ ہو رہی ہے، چاہے نیچرلی چاہے اس کو ان آرگینک انداز سے، مگر کہیں تو پالا جا رہا ہے، کہیں پر تو ان کا دودھ دوہا جا رہا ہے، کہیں پر تو ان کی اون اتاری جا رہی ہے، کہیں پر تو ان کے گوشت کو فراہم کیا جا رہا ہے. تبھی تو یہ بازار کے اندر آ رہا ہے. شہری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں سمجھنا عجیب سا ہو جاتا ہے. اگر بچے سے پوچھا جائے کہ جناب دودھ کہاں سے آتا ہے، کہ دکان سے آتا ہے، اور مکھن کہاں سے آتا ہے، وہ بھی دکان سے آتا ہے، یہ گھی کہاں سے آتا ہے، کہ وہ بھی دکان سے آتا ہے، سب دکان سے ہی آتا ہے. اگر دکان میں کہاں سے آتا ہے، وہاں پر بھی تو کہیں سے آ رہا ہے. تو جہاں سے وہاں پر آ رہا ہے، اگر اس ماحول کو اگر آپ دیکھیں تو اس ماحول کے اندر تو یہ چیزیں ایسی باعث زینت ہیں کہ اگر وہ اس کو دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کا شیر سوا شیر خون بڑھ جاتا ہے. مال مویشی کے الفاظ کو اسی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. پہلی مرتبہ یہ لفظ میں نے بلتستان میں سنا تھا، اسکردو، جب وہاں پر گئے تھے اور ہم نے سنا کہ کیا محاورے جو استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کا مال مویشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیٹل کتنا کس کے پاس ہے، جس کے پاس جتنے جانور ہیں اتنا ہی اس کا اسٹیٹس بلند ہے. پروردگار فرماتا ہے تم کو بنایا اسی طرح سے کیا ہے کہ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تمہارے پاس مویشی زیادہ ہو. والحرث، اسی طرح سے کھیتی کہ جس میں تم کچھ اگاتے ہو، یہ فصلیں لہلہاتی ہوئی تمہیں اچھا لگتا ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے وہاں پر جو موجود سبزہ ہے، وہاں پر جو فصلیں ہیں، پھر اس کے بعد جو ہارویسٹنگ ہے، جو اس کی تھریش آؤٹ کرنے کا مرحلہ ہے، جو کٹائی کا مرحلہ ہے، اور جو دانے کو الگ کیا جاتا ہے، یہ سب تم کو بہت اچھا لگتا ہے. اب تک اگر آپ غور فرمائیے تو اس آیت کے اندر جتنی باتیں پروردگار نے بیان کی ہیں، ہماری معلومات میں اضافہ تو نہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. آپ غور فرمائیے گا کہ اب تک جتنی باتیں بیان کی گئی یہ ہمارے مشاہدے میں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، انسان کے لیے مزین کر دیا ہے. تو کیا انسان کے لیے مزین کر دیا گیا تو انسان کو نہیں پتا یہ چیزیں اس کے لیے مزین کر دی گئی؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یہ تمام تر باتیں ہمارے علم میں ابھی تک جو باتیں ہیں اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے موجود مشاہدے ہی کو ریلیونٹ بنایا، ڈسکشن کے اندر اس کو ایک پوائنٹ آف ریفرنس بنایا کہ اتنا تو تم جانتے ہو. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، انسان کے لیے مزین کر دیا گیا حب الشہوات، کچھ خواہشات ہیں، اس کی محبوبیت، اس کی محبت اس کے دل میں موجود ہے. ان میں من النساء، جن سے مخالف، والبنین، اس کا صاحب اولاد ہونا، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کا ڈھیر، بینک بیلنس ہونا، کیش ہونا، یہ اس کو اچھا لگتا ہے. اور اسی طریقے سے والخیل المسومہ، اچھی سواری اسے پسند ہے. والانعام، اگر اس کے پاس مویشی ہوں اس کو اچھا لگتا ہے. والحرث، اگر اس کے پاس کھیتی ہو کہ جہاں پر وہ کچھ اگا سکے، لہلاتی ہوئی فصلیں ہوں تو اس کو اچھا لگتا ہے. ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ نہیں جانتے؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جس کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور قرآن مجید یہی کرتا ہے. قرآن مجید موجود مشاہدے کے ذریعے سے کچھ حقیقتوں کی طرف ذہن کو منتقل کرتا ہے. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، قرآن مجید کا انداز ہے کہ خدا ان نشانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم دائیں بائیں دیکھو، زمین تمہیں نظر آ رہی ہے، آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے، چاند ستارے سورج یہ سب تمہیں نظر آ رہا ہے، سورج کی روشنی اس کو تم مشاہدہ کر رہے ہو. تو یاد رکھیے گا قرآن مجید کا یہ انداز ہے. ابھی کنیکٹیوٹی جب ڈیولپ ہو گئی تو پروردگار عالم نے گفتگو کو آگے بڑھایا کہ بھئی ایسا ہے یا نہیں کہ مزین کیا گیا ہے. جواب ملا کہ جی ہاں اے پروردگار، یہ ساری چیزیں مزین تو کی گئی ہیں اور اسی طریقے سے کی گئی ہیں. پروردگار عالم اس کے بعد اس پر ایک تبصرہ کرتا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ جو ہم نے فہرست وار تمہارے سامنے بیان کیا اور ان کے علاوہ بھی بہت کچھ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ذالک، یہ اسم اشارہ ہے، یعنی اس کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے لیے متاع ہے. یہ پروردگار عالم کا تبصرہ ہے. یہ تمہاری آبزرویشن ہم نے بھی اس کو لسٹ کر دیا اور اب اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ ذالک، یہ سب کچھ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے لیے متاع ہے. دنیا کی زندگی آپ جانتے ہیں، مرنے سے پہلے تک کی وہ زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے.
تو حیات دنیا کے لیے یہ کیا ہے کہ متا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو انسان انجوائے کرتا ہے، کہ جس میں انسان ایک مزہ محسوس کرتا ہے، جس کے اندر انسان ایک لذت محسوس کرتا ہے، جس کے ذریعے سے زندگی گزارنا کمفرٹیبل ہو جائے۔ دیکھیے بنگلہ اگر ہے تو زندگی اچھی گزرے گی، بنگلہ اگر ہے تو زندگی اچھی گزرے گی، اگر سونا چاندی ہے تو زندگی اچھی گزرے گی، لیکن اگر بنگلہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو چھوٹا سا کوئی فلیٹ ہوگا تو زندگی تو اس میں بھی گزر جائے گی۔ ہاں بنگلہ اگر ہوگا تو بہتر گزرے گی، اچھا اس فلیٹ کے اندر بھی زندگی گزر جائے گی، بہتر گزرے گی، بنگلے میں اور بہتر گزرے گی، مگر فلیٹ کے اندر بھی کچھ بہتر گزر جائے گی، وہ بھی نہ ہو تو پھر جھونپڑے میں گزرے گی، لیکن زندگی تو بہرحال گزر جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی نہیں گزرے گی، زندگی جھونپڑی کے اندر بھی گزر جائے، تو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں بھی گزر جاتی ہیں۔ اگر وہ جھگی بھی نہیں ہے، وہ جھونپڑی بھی نہیں ہے، تو برادران عزیز اسی شہر کراچی کے اندر آپ ذرا رات کو جا کر دیکھیے کہ کون کہاں پر سو رہا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا، اور یقیناً آپ واقف ہیں، جو زمینی حقائق ہیں ان سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس رہنے کے لیے نہ جھگی نہ جھونپڑی، کوئی صاحبہ نہیں، تو زندگی تو اس کی بھی گزر جاتی ہے۔ یہ پروردگار عالم نے یہاں پر فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، اگر تمہارے پاس مال زیادہ ہوگا تو زندگی بہتر گزر جائے گی، اگر مال کم ہوگا زندگی پھر بھی گزر جائے گی۔ یہ ہے کہ کچھ تکلیفیں بڑھ جائیں گی، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ زندگی نہیں گزرے گی، زندگی تو بہرحال گزر جائے گی۔ اب یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کوئی تم میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، کم ہوگا زیادہ ہوگا مگر کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اگر ایک چیز نہیں ہے تو دوسری چیز ہوگی، دوسری نہیں ہے تو تیسری ہوگی، کہیں انفیریئر ہوگا کہیں سپیریئر ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اربوں ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس کروڑوں ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس لاکھوں ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس ہزاروں ہوں گے، کچھ ہوں گے کہ جن کے پاس اگر روپے کی صورت میں نہیں ہے اور وہ بالکل فقیر ہو گئے تو کوئی دوسری چیز ہوگی، ممکن ہے خاندان ہو، خانوادہ ہو، کچھ دوست ہوں گے، کچھ رشتے دار ہوں گے، کچھ عزیز ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو آنکھیں ہوں گی کہ جن سے وہ مناظر قدرت کو دیکھ سکتے۔ اب وہ شخص کے جس کے پاس بہت مال اور دولت ہے اور جس پر ہم رشک کر رہے ہیں مگر وہ کتنی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے وہ تو ہم نے نہیں دیکھا۔ اب یاد رکھیے گا برادران عزیز، پروردگار کا یہ تبصرہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کے لیے متاع ہے، اگر یہ ہو تو زندگی کچھ بہتر گزر جائے گی، اور اگر یہ نہ ہو تب بھی زندگی تو گزر جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ زندگی نہیں گزرے گی۔ ہاں اب ہم تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نہ متوجہ کریں تو یہ بات تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک جتنا بھی بیان کیا گیا یہ تمہارے مشاہدے میں، یہاں تک جتنا ہم نے بیان کیا اسے تم جانتے ہو۔ اب تو اگلی بات ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا کہ واللہ عندہ حسن المآب، ایک آفر ہے تمہارے لیے۔ تم اس دنیا کے اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہو اس کو یہ زیادہ ملا اور اس کو یہ کم ملا، مجھے یہ کم ملا اسے یہ زیادہ ملا، یہ تم کہہ سکتے ہو، لیکن ہم تم کو ایک آفر دیتے ہیں اور وہ یہ کہ زیادہ کم کچھ نہ کچھ سب کو ملا، تبھی تو زندگی گزر رہی ہے۔ زیادہ کم کچھ نہ کچھ سب کو ملا تبھی تو زندگی گزر رہی ہے، اور یہ زندگی جیسی بھی ہے بہرحال تم چھوڑنا تو نہیں چاہتے، یہ زندگی جیسی بھی ہے تم چھوڑنا تو نہیں چاہتے، تم یہ تو پسند نہیں کرتے کہ تمہاری یہ زندگی ختم ہو جائے۔ تمہاری تمنا تو یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو 20 سال 25 سال 50 سال 100 سال اور تمہاری زندگی بڑھ جائے، تو غریب سے غریب بھی ہے تب بھی اسے یہ زندگی یہ دنیا عزیز ہے۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ کچھ بھی کر لو یہ زندگی ختم تو ہو کر رہے گی، یعنی ان تکلیفوں کے باوجود بھی تم مرنا نہیں چاہتے، تم جینا چاہتے ہو، اور درست ہے، یہ درست ہے کہ ایک انسان کو خامخواہ اپنے آپ کو موت کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں موقع اگر آ جائے تو پروردگار عالم کی خاطر کہ جہاں وہ مال صدقہ کرتا ہے، جہاں وہ اولاد خدا کی راہ میں دیتا ہے، وہیں وہ اپنی جان بھی خدا کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے تو منصب شہادت ہے۔ مگر ایسے ہیں کتنے، ایسے ہیں کتنے کہ جب ضربت لگے تو اس کی زبان پر آئے فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے تو ہیں گنے چنے افراد، ایسے تو بہت کم ہیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ تو درست ہے، یہ اپنی جگہ پر بالکل حق ہے۔ یہ جتنی ہم نے چیزیں گنوائی ہیں اگر ہو تو تمہاری زندگی کچھ بہتر گزرے گی، نہیں ہو تب بھی زندگی گزر جائے گی۔ یہ کم ہے زیادہ ہے پھر بھی تم جینا چاہتے ہو، مرنا نہیں۔ ہم تمہیں آفر یہ دینا چاہتے ہیں کہ
کہ واللہ عندہ حسن المآب، وہ اللہ ہے کہ جس کے پاس انجام کا حسن بھی تمہارا منتظر ہے۔ یہ کیا ہے جو پروردگار عالم نے کہا کہ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس، اللہ اور اسی کے پاس حسن المآب، حسن آپ جانتے ہیں بیوٹی، خوبصورتی، مآب اختتام، انجام کا، انجام کا حسن اور انجام کی خوبصورتی کا وہ خدا کے پاس ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے ایک فرق کہ جب پروردگار نے دنیا کا تذکرہ کیا تھا تو صیغہ مجہول استعمال کیا تھا، مزین کر دیا گیا ہے، تکلف ہے اس کے اندر، صیغہ مجہول ہے، پیسے وائس ہے، مزین کر دیا گیا، یعنی خدا نے اپنی طرف نسبت بھی نہیں دی، ورنہ مزین کس نے کیا؟ خدا ہی نے تو مزین کیا، مگر پروردگار فرماتے ہیں ہاں بھائی اس کو بھی مزین کر دیا گیا ہے، اس کو بھی مزین کر دیا گیا ہے، مگر اس کی نسبت خدا اپنی طرف دے بھی نہیں رہا۔ اور جب انجام کی بات آئی تو پروردگار نے کہا واللہ عندہ حسن المآب، وہ اللہ ہے کہ جس کے پاس انجام کا حسن اور انجام کی خوبصورتی بھی تمہاری منتظر ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ برادران عزیز یاد رکھیے گا، کبھی آپ دکان پر جاتے ہیں نا تو وہاں پر آپ کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، ایک پروڈکٹ ہے، دوسری پروڈکٹ ہے، ایک فارمی انڈا بھی رکھا ہوا ہے اور دیسی انڈا بھی رکھا ہوا ہے۔ تو فارمی انڈا جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ مثال کے طور پر اتنے روپے درجن، اور یہ جو دیسی ہے نا یہ والا اگر آپ لیں تو یہ ہے مہنگا، مگر بہرحال یہ مہنگا ہونے کے باوجود اس سے بہت بہتر۔ تب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دکاندار کب کہے گا؟ دکاندار اس وقت کہے گا کہ جب اسے خریدار کے اوپر بھروسہ ہے کہ وہ مہنگی چیز بھی خریدنا چاہتا ہے، ورنہ تو سیدھی سی بات ہے وہ کہے گا بھائی جناب یہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں، یہ والا ہے، یہ لے لیجیے اگر اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، یہ تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، چھوڑیں اس کو، یہ والی چیز دیکھیے آپ کے بس میں تو اتنا ہی ہے کہ آپ یہ لے سکیں۔ پروردگار عالم نے یہاں پر کسی ایک کیٹیگری کو مخاطب نہیں کیا، پروردگار عالم نے تمام انسانوں کے لیے کہا کہ بھائی تمہارے لیے مزین کر دیا گیا دنیا کو، لیکن اگر ہم سے پوچھتے ہو کہ وہ کیا ہے کہ جو لینے والی چیز ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس انجام کا حسن اور خوبصورتی ہے جو تمہاری منتظر ہے، تم سب کے سب اسے خرید سکتے ہو۔ یعنی یہ عجیب ہے، آپ ذرا غور فرمائیے کہ اگر کوئی کہے کہ مالک ٹھیک ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا ہوگا مگر اتنا مہنگا ہوگا، لیں گے کیسے؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں، برانڈ اگر اسٹیبلش ہو جائے، اگر کسی کمپنی کا برانڈ اسٹیبلش ہو جائے اور آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ کھرا مال بیچتا ہے، یہ صحیح مال بیچتا ہے، آپ نے ایک چھوٹی گاڑی لی، آپ کو بہت پسند ہے، آپ کو بہت پسند ہے، تو اگر پسند ہے تو آپ کا اعتماد تو آ گیا، آپ کو اعتماد تو ہے اس بنانے والے پر کہ جناب اتنی اچھی گاڑی بنائی ہے اس نے، 10 سال پہلے وہ گاڑی لی تھی اب تک چل رہی ہے، تو ڈیپریسیشن بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ فرسودگی بھی آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود آپ کو بہت پسند ہے۔ اور وہی کمپنی کہ جس نے وہ گاڑی بنائی تھی اب آپ کے سامنے ایک اشتہار آتا ہے، اور اشتہار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک نیا ماڈل لانچ کر رہے ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ مجھے اس برانڈ کے اوپر اعتماد ہی نہیں، تو آپ اس اشتہار کو پھاڑ کر پھینک دیں گے کہ جو پہلی گاڑی ہم نے لی تھی اس کے اندر کہاں کوئی دم خم تھا کہ اب نئے اشتہار کی طرف ہم جائیں۔ لیکن اگر پچھلی گاڑی کو آپ نے استعمال کیا تھا اور آپ مطمئن ہیں کہ وہ گاڑی ٹھیک تھی، صحیح تھی، اچھی تھی، تو اب آپ اس کے بعد بہت سنجیدگی کے ساتھ اس نئے اشتہار کو دیکھیں کہ جناب یہ کیا ہے کہ جو یہ بیان کر رہا ہے۔ اور اب اگر وہ کہے کہ جناب اس میں اور اس میں فرق ہے، ابھی آپ نے گاڑی نہیں دیکھی، ابھی صرف اشتہار دیکھا، آپ نے صرف اشتہار دیکھا، تو اشتہار کے اندر لکھا ہے کہ جناب یہ گاڑی جو اب ہم نکال رہے ہیں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہے۔ دیکھیں بالکل اگر ویسی ہی ہو تو آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس سے بہتر ہے تو آپ کی توجہ ہوگی کہ بھئی کیا بہتری ہے اس کے اندر۔ اب آپ کو بتایا کہ جناب جو پچھلی گاڑی تھی اس کے اندر پاور اسٹیئرنگ نہیں تھا، اس کے اندر پاور اسٹیئرنگ، جو پچھلی گاڑی تھی اس کے اندر آٹومیٹک لاکس نہیں تھے، آپ کو ہر ایک کو الگ الگ لاک لگانا پڑتا تھا۔ یہاں پر تو ایک بٹن دبائیے چاروں دروازے لاک ہو جائیں گے، ایک بٹن دبائیے چاروں دروازے کھل جائیں گے، اور اس کے اندر شیشہ اوپر نیچے کرنے کے لیے آپ کو لیور کو حرکت دینا پڑتی تھی، اس کے اندر آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے، آپ نے صرف بٹن پریس کیا اور شیشہ اوپر یا نیچے ہو جائے گا، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہاں کوئی بہتر تو ہے۔ تو اور سنیے، اس کے اندر
ऑटोमेटिक गाड़ी, क्या मतलब? आपको ये जो गियर बॉक्स है उसके अंदर बार बार मेहनत नहीं करनी, बस आप एक मरतबा इसको स्टार्ट करें, गियर में डालें और अब उसके बाद ये खुद ऑटोमेटिकली दूसरे तीसरे चौथे गियर के अंदर चली जाएगी, और जहां आप कम करेंगे तो खुद ब खुद कम हो जाएगी। आपने कहा अच्छा ये भी है इसके अंदर, ये तो मेरी तवज्जो नहीं थी कि ये भी हो सकता है। तो और सुनिए, ये हाइब्रिड है, क्या मतलब? जो पुरानी गाड़ी थी वो सिर्फ पेट्रोल पर चलती थी, ये बैटरी पर भी चलेगी। तो आपने कहा कि जनाब अगर इतने सारे फीचर्स हैं तो बात तो ठीक है कि ये इतने सारे फीचर्स हैं, मगर बहुत महंगी होगी। है अच्छी गाड़ी लग रही है, एतमाद भी है, मगर एतमाद है तो हम करें क्या? इसलिए कि हम तो इस कीमत को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो इश्तिहार हमारे सामने आ भी गया तो हम क्या करें? लेकिन अगर आपको पता चले कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है, ये गाड़ी आपको किस कीमत पर मिलेगी? आपको ये गाड़ी किसी इजाफी कीमत पर नहीं मिलेगी। कौन इस तरह से नया मॉडल आपको देगा? लेकिन फर्ज कीजिए कि कोई इस तरह से आपसे कहे कि जनाब ये नई गाड़ी आपको मिलेगी और इसकी कीमत क्या है, सिर्फ आप ये बता दें कि जो पिछली गाड़ी आपने ली थी उस गाड़ी को आपने ढंग से चलाया। आपने पिछली गाड़ी को अगर ढंग से चलाया, यानी क्या मतलब? आपने जो पिछली गाड़ी 10 साल से आप चला रहे हैं, आपने कभी गलत जगह पर इसको पार्क तो नहीं किया, कभी आपका चालान तो नहीं हुआ, कभी आपने इसके जरिए से एक्सीडेंट तो नहीं किया, कभी आपने इसके जरिए से किसी की जान तो नहीं ली, किसी को कुचला तो नहीं। अगर ये सब कुछ आपने नहीं किया तो इसी को हम कीमत मान लेंगे इस नई गाड़ी की। तो आप मुझे बताइए ब्रदर ने अजीज, इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है कि अलग से कोई कीमत तो देनी नहीं, बस करना इतना है कि जो पिछली गाड़ी है उसका रिकॉर्ड दिखाना। ये गाड़ी जो अब तक हमने इस्तेमाल की है उसको आप देख लीजिए, हमने ढंग से इस्तेमाल किया है, हमने किसी को कुचला नहीं है, हमने कभी नो पार्किंग के अंदर पार्क नहीं किया है, कभी हमें चालान नहीं मिला, कभी हमें टिकट नहीं मिला, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ, हमने ढंग से इस गाड़ी को चलाया है। तो वो ब्रांड कह रहा है, वो कंपनी कह रही है कि जनाब यारी अगर ये आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है तो हम नई गाड़ी आपको वैसे ही दे देंगे। अच्छा, फिर उस कंपनी में ये भी ऑफर कर दी कि जनाब यारी आप बेफिक्र न करें, अगर अब तक कोई चालान हो भी गया है, अब तक अगर कोई गलत काम हो भी गया है, कोई डेंट लग भी गया है, तो हम आपको मौका देते हैं 2-4 महीने के अंदर ये काम भी कर लीजिए, तो उसकी सफाई करवा लीजिए, सुथराई करवा लीजिए, उसको वापस से थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, और अगर किसी को आपने ठोक दिया था, हादसा हो गया था, तो उसको कंपनसेशन देकर उसको राजी कर लीजिए, तब भी हम आपको वहां पर दूसरी गाड़ी देने के लिए तैयार हैं, अलग से कोई कीमत नहीं मांगेंगे। अगर ये ऑफर किसी के पास आए तो अब बरादरान अजीज मुझे इंसाफ से बताएंगे कि क्या उसका दिल माइल नहीं होगा कि वो इस नई प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए एफर्ट करे, कोशिश करे, मेहनत करे। ये पूरी तमसील अगर आपके जहन में आ गई तब आयत सुनिए। परवरदिगार आलम ने पहले कहा तुम इस्तेमाल तो कर चुके, तुम्हारे सामने कम ज्यादा जैसा भी है ये जिंदगी का मामला इतनी अजीज है कि मुश्किलात तुम्हारे पास जितनी भी हो फिर भी तुम मरना तो नहीं चाहते, जीना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि हमने अपना एतबार को एस्टेब्लिश कर लिया। तुम खुद मर मिटे हो, बिछे जा रहे हो, कुर्बान हो रहे हो, फरिश्ता हो रहे हो, तुम कह रहे हो क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है, मुश्किल है, जहमत है, मगर फिर भी ये जिंदगी तुम्हें इतनी अजीज है। इंसान के लिए मुज़य्यन कर दिया गया, उनको शहवात मिनन निसा, जिनसे मुखालिफ के लिए अट्रैक्शन है, औलाद है, सोना चांदी है, बैंक बैलेंस है, अच्छी सवारी है, मवेशी है, खेतियां हैं। हम कह रहे हैं कि ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी की मता है, इससे दुनिया की जिंदगी कुछ बेहतर गुजर जाएगी। मगर ऑफर क्या है कि वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, आखिरत का हुस्न, अंजाम की खूबसूरती वो अल्लाह के पास तुम्हारी मुंतज़िर है, वो अल्लाह के पास तुम्हारी मुंतज़िर है। ऐ परवरदिगार डिटेल क्या है? डिटेल हम नहीं बताएंगे, डिटेल कौन बताएगा? देखिए कभी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो, यानी कभी कभी वाकई मैं इस चीज को बहुत एंजॉय करता हूँ। अगर मैं प्रैक्टिसिंग एमबीए नहीं हूँ, कितने साल गुजर गए उसको पढ़े हुए भी, मगर कभी कभी वो यादें बहुत ज्यादा फैसिनेट करती हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर का कॉन्सेप्ट आप देखते ही रहते हैं, ऐसा सब्जेक्ट ना भी पढ़ा हो तब भी आप देखते रहते हैं कि भाई अगर कभी ब्रांड लॉन्च होता है तो किसी मारूफ सेलिब्रिटी को एम्बेसडर बनाया जाता है कि जनाब हमारे इस ब्रांड के साथ आपकी तस्वीर हर जगह शाया हो, आपका पैगाम हर जगह जाएगा, आप उसकी तरवीज करें, आप उसकी तशहीर करें। तो वो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया जाता है?
جس کی معاشرے کے اندر مقبولیت ہو، جس کی ریپوٹیشن ہو. اب یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بھئی ہم نے بھی ایک برانڈ ایمبیسڈر اپوائنٹ کیا ہے. اے حبیب اب آپ بتائیے، اب آپ بتائیے کہ دنیا والے جن کو برانڈ ایمبیسڈر بناتے ہیں بناتے رہیں، ہم اس کو برانڈ ایمبیسڈر بنائیں گے کہ جس کی کریڈیبلٹی اتنی ہوگی کہ کافر اور مشرک بھی صادق اور امین کہہ رہے ہیں. درود بھیجیے محمد والے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قل اے حبیب آپ کہیے، آپ ان سے کہیے او انبئکم، کہ میں تمہیں خبر دوں. متن پروردگار دے رہا ہے مگر اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے حبیب آپ ان سے کہیے او انبئکم، کہ میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالک، اس کے بارے میں جو اس سے بہتر ہے، بہتر بھی ہے باقی رہنے والا بھی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس کے بارے میں جو اس سے بہتر ہے. یعنی یہ جو نیا ماڈل ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ اس سے بہت بہتر ہے. اعتماد ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں، تم فریفتہ ہو چکے ہو، تم پیچھے جا رہے ہو دنیا کی زندگی پر. یہ کس نے بنایا؟ یہ بھی ہم نے بنایا. اس کے بنانے والے، اس کے مینوفیکچرر، اس کے پروڈیوسر بھی ہم ہیں. اور اب ہم تمہیں آفر کر رہے ہیں کہ وہ جو آخرت کا حسن ہے اس کے بارے میں. تو حسن کس چیز میں؟ کہ بخیر من ذالک، اے حبیب ان سے کہیے کیا میں تم کو خبر دوں اس کے بارے میں کہ جو ان سب سے بہتر ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ترک کر دو، نہ ہم اس کو ترک کرنے کا نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے بھی بہتر ہے اس کے بارے میں کیا میں تمہیں خبر دوں، اور وہ کہ جو اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. زیادہ کیا، اسے ختم ہی نہیں ہونا. دیکھیے بہرحال جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ تمام تر چیزیں ختم ہونے والی. جب دنیا ہی ختم ہونے والی ہے تو دنیا کی چیزیں کہاں پیدا ہے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، تو تمہارا دنیا کے ساتھ تعلق کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے مولا یہ فرماتے ہیں کہ اول تو تم ہی باقی نہیں رہو، اول تو تم ہی باقی نہیں رہو گے. اور فرض کرو کہ اگر تم باقی رہ بھی گئے تو یہ دنیا تمہارے لیے باقی نہیں رہے گی. اول تو تم ہی باقی، تم ہو ہی اس دنیا کے ظرف زمان و مکان کے اندر. لیکن فرض کرو کہ کسی طرح تم باقی رہ بھی جاؤ، یہ دنیا تمہارے لیے باقی نہیں رہے گی. تم بہتر بھی نہیں ہے اور باقی رہنے والی بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آخرت، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. وہاں پر یہ نہیں ہے ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہو کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے تو مرنے کا انتظام کیجیے، مرنے کی تیاری کیجیے. ایسا کچھ نہیں. وہاں پر تو جوانی ہی جوانی. اب غور کیجیے کہ وہاں پر دونوں چیزیں ہیں، بہتر بھی ہے کہ بڑھاپا بھی نہیں ہے، بچپنا بھی نہیں ہے، جوانی ہی جوانی ہے. اور پھر دوسری طرف کہ کوئی اختتام نہیں ہے. وہاں پر انسان جب پہنچ گیا تو پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ زندہ ہے، خالدین فیہا ابدا. تو یہاں پر پروردگار نے کہا قل اے حبیب ان سے کہیے او انبئکم بخیر من ذالک، کہ کیا میں تم کو بتلاؤں اس کے بارے میں کہ جو بہتر ہے ان سب سے. تو مالک ٹھیک ہے وہ بہتر تو ہوگا، قیمت کیا ہے؟ قیمت کیا ہے؟ وہ ملے گا کیسے؟ جو انجام کا حسن ہے وہ کیسے حاصل ہو؟ وہ آخرت، وہ جنت، وہ حاصل کیسے ہو؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ پہلے قیمت سنو. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ. یاد رکھو کہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے وہ باغات اور وہ جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. وہ کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یعنی کیا مطلب؟ ایور گرین. یہ تو اس دنیا کا معاملہ ہے نا کہ بہار ہے اور کبھی خزاں ہے، تو خزاں کے اندر تو سارا معاملہ اجڑ جاتا ہے، وہ پتے گر جاتے ہیں. نہیں، وہاں پر خزاں کا بھی کوئی سلسلہ نہیں، بہار ہی بہار ہے. اب غور فرمائیے یہ پروردگار عالم نے کہا کہ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے پاک و پاکیزہ جوڑے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک قیمت یہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا، اور وہ کیا؟ للذین اتقوا،
یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ مالک یہ قیمت ہے تو اس کا مطلب کیا ہو؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم تم سے الگ سے کوئی قیمت مانگ ہی نہیں، الگ سے ہم تم سے کوئی قیمت نہیں مانگ۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نئی گاڑی آپ کو مل جائے گی صرف اس شرط پر کہ آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو پرانی گاڑی آپ کے پاس تھی اس کو آپ نے ڈھنگ سے چلایا، صحیح طریقے سے چلایا، کوئی چالان نہیں ہوا، غلط جگہ پر پارک نہیں کی، کسی کو روندا نہیں، کسی کو کچلا نہیں، کسی کو زخم نہیں پہنچایا، اور اگر کبھی ایسا ہو گیا تب بھی اس کو راضی کر کے اس کا حق اس کو دے کر اپنے معاملے کو صاف کروا دیا۔ اگر ایسا کر لو تو نئی گاڑی مل جائے گی۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہی تو تقویٰ کا مطلب ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو تمہارے لیے مزین کیا تھا ان کو انجوائے کرو، نہ ہمیں تمہارے مالدار بننے پر اعتراض ہے، نہ ہمیں صاحب اولاد بننے پر اعتراض ہے، نہ تمہارے جن سے مخالف کی طرف کشش محسوس کرنے پر اعتراض ہے، نہ مال مویشی پر اعتراض ہے، نہ تمہاری کھیتی پر اعتراض ہے۔ ہمیں اعتراض ہے تو صرف اس بات پر کہ تم نے حلال کی جگہ حرام کے راستے کو کیوں اختیار کیا۔ ہم اس بات پر تو اعتراض کر ہی نہیں رہے کہ تمہیں جن سے مخالف میں کشش کیوں محسوس ہوتی ہے، یہ تو نیچرل ہے، ہم نے بنایا ہے تم کو اس طرح۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم نکاح کا راستہ اختیار کرو، بد کرداری کا راستہ اختیار کرو۔ تمہارے صاحب اولاد ہونے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم صاحب اولاد بنو، مگر صاحب اولاد بننے کے بعد پھر اس کے بعد کس طرح سے تم صاحب اولاد بن رہے ہو؟ اس طرح سے جس طرح سے مغربی دنیا کے اندر لوگ صاحب اولاد بن، جہاں نکاح کا کانسیپٹ ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دنیا کی زینت کو اس طرح سے حاصل کیا کہ آخرت کے حسن کی طرف تمہاری کوئی توجہ نہیں۔ لیکن اگر اب تمہیں اولاد ملے اور تم اس اولاد کو جائز اور حلال راستے سے حاصل کرتے اور پھر اس کی تربیت کرتے ہو، اور اس زمین میں اگر ہم تمہارا کوئی امتحان لیں تو اس امتحان کے آگے بھی تم خندہ پیشانی کے ساتھ جھک جاؤ۔ کبھی تربیت آسان ہوتی ہے، کبھی تربیت مشکل ہوتی ہے۔ بعض بچے اسپیشل ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور ماں باپ کا واقعاً بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات کا اطمینان دلا سکتا ہوں، اگرچہ یہ مشکل بہت ہے، کہنا بہت آسان، ممبر سے کہنا بہت آسان، مگر یقین جانیے کہ کرنا مشکل ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ مگر ایک بات کی طرف اور توجہ کیجیے گا، اور وہ کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کبھی زحمت نہیں دیتا۔ اگر پروردگار امتحان کسی پر ڈالتا ہے تو امتحان کو سہنے کی ہمت بھی اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر خدا نہ کرے لیکن کسی کا ایسا امتحان ہو تو تم میں سے ایک راستہ ہے، ایک تو یہ کہ انسان سرنڈر کر دے اور کہے کہ نہیں جناب یہ امتحان ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا، اب تو میرے لیے دنیا کے اندر کچھ نہیں بچا۔ جبکہ اگر آپ روایات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ پروردگار نے اگر ایسا کوئی امتحان لیا ہے تو اب یہ امتحان جنت میں داخلے کی تمہید بن جاتا ہے۔ وہ بچہ ماں باپ کو جنت میں داخل کیے بغیر خود داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ یعنی روایات کا میں خلاصہ اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، تو یاد رکھیے، ٹھیک ہے بالکل میڈیکل سائنس کا بھی اپنی جگہ پر ایک امتحان، ایسے کیسز کم سے کم ماں باپ بھی جتنی احتیاط کر سکتے ہیں اس اعتبار سے وہ احتیاط کریں کہ خامخواہ اپنے آپ کو کسی ایسے امتحان کے اندر ملوث نہ کریں۔ لیکن اگر پروردگار کی طرف سے ایسا کوئی امتحان آتا ہے تو اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو فیس کرے۔ پھر اس کے لیے واجب عبادتوں کے بعد سب سے اہم ہے ہی یہ، تو ٹھیک ہے فرض کیجیے کہ وہ زیارت پر نہ جا سکا، کوئی بات، ممکن ہے کہ وہ مستحب حج کے لیے بھی نہ جا سکے، کوئی بات، واجب حج کر لیا کافی، ایک آدھ دفعہ کربلا جا چکے کافی۔ پھر اس کے بعد آپ کی کل توجہات وہ بچہ ہوگا کہ جو اسپیشل ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس کے لیے جتنی زحمت برداشت کر سکتے ہیں، جتنی محنت کر سکتے ہیں، اس کو آؤٹنگ پہ لے جا سکتے ہیں، اس کو جتنا لک آفٹر کر سکتے ہیں، اس کی جتنی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، وہی آپ کی سب سے بڑی عبادت۔ اب اس کے بعد ساری عبادتوں کا فوکس آپ کا وہ بچہ ہوگا۔ ہاں اگر آپ کے لیے گنجائش ہے آپ کسی میڈ کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، کسی ایسے خادم کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا ہاتھ پٹانے کے لیے آپ کے ساتھ، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے، وہ جتنا افورڈ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال زندگی نام ہے مختلف طرح کے امتحانوں کا، زندگی نام ہے مختلف طرح کے امتحانوں کا، کسی کا اس طرح سے امتحان ہوتا ہے، کسی کا اس طرح سے امتحان، کسی کو اولاد نہیں بنی اس کا وہ امتحان، کسی کو اولاد ملی تو اس کا وہ امتحان،
کہ اب وہ اس کی تربیت کیسے کرتا ہے. نارمل بچہ ہے تو اس کی تربیت جس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے تربیت کرو، یہ امتحان. اسپیشل بچہ ہے تو اس کی تربیت جس طرح سے ہو سکتی ہے اس طرح سے جتنی کر سکتے، یہ امتحان. تو یہ پروردگار عالم نے دنیا کو عیاشی کی جگہ نہیں بنائی. دنیا کے اندر بہرحال امتحان کے مختلف طریقے ہیں، اور انہی امتحان میں جو جتنا کامیاب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ صاحب تقویٰ بنتا چلا جائے گا. یہ ہے باٹم لائن برادران عزیز. اس سے زیادہ میں آج کی حد تک آپ کو سہمت نہیں دینا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ جو بچہ تھا اس کے حوالے سے میں نے تعزیت بھی عرض کی، پھر عرض کرتا ہوں ماں باپ کے لیے بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے، چاہے وہ مریض ہو چاہے وہ بیمار ہو، جیسا بھی ہو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. پروردگار عالم ہمارے عزیز دوست کو، ان کی زوجہ کو اور زیادہ صبر عطا فرمائے. لیکن یہ کہ بہرحال ایک امتحان تھا، اللہ نے اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب کیا. پروردگار عالم جنت میں اس بچے کو ان کا مقدمہ اور تمہید قرار دے. لیکن یہاں پر اس موقع پر صبر کے لیے اور تعزیت کے لیے ہمیں اس بچے کو تو یاد کرنا ہے کہ جو حسین کا لخت جگر تھا. حسین کا لخت جگر کبھی فراموش مت کیجیے گا برادران عزیز کے سید سجاد کو جب وقت آخر امام مظلوم نے وصیتیں کی ہیں، ان وصیتوں کے اندر کچھ باتیں ہیں. ان وصیتوں کے اندر ایک بات کیا ہے، امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا سید سجاد، جب وطن پلٹ کر واپس جانا اور ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا شیعتی ما ان شربتم ما عزم فصل. ماہ رمضان آنے والا ہے، شعبان میں بھی آپ نے روزے رکھے ہوں گے. اس کو خاص تناظر میں بھی سنیے گا، شیعتی ما ان شربتم ما عزم فصل. ہمارے چاہنے والوں سے کہنا اے ہمارے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے ایمان کی پیاس کو یاد کرنا. اور سمے تم بے غریب نہ شہید فن. اور جب کبھی سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس پردیسی مسافر کا ماتم بعد میں کرنا، اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے کرنا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون. اے ہمارے چاہنے والوں، کاش کہ تم عصر عاشور ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. وہ کون سا منظر ہے کہ جس کو اتنے اہتمام کے ساتھ حسین مظلوم یاد کروا رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کاش کہ تم ہوتے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون. تم سب کے سب ہوتے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے. وہ کیا منظر تھا کہ کیف استسقی لیتے ہوئے کہ کیسے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہوں. میرا بھی 6 مہینے کا ایک بچہ تھا جسے میں نے دین کے لیے قربان کر دیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. یہ بچہ مجھے بھی بہت عزیز تھا، میرے لیے بھی باعث زینت تھا، مگر میں نے دین اسلام کے لیے 18 برس کے اکبر کو بھی قربان کیا اور 6 ماہ کے اصغر کو بھی خدا کی راہ میں قربان کیا. یہی اصغر ہے کہ جس کے بارے میں علماء یہ بیان کرتے ہیں. مولانا اظہر حسن زیدی بہت بڑا کرتے تھے کہ شب عاشور جب حسین مظلوم مختلف خیموں کے پاس سے گزرے ہیں تو جناب لیلا علی اکبر کو تیار کر رہے ہیں، جناب فروا جناب قاسم کو تیار کر رہے ہیں، اور جناب رباب کے خیمے سے رونے کی آواز آئی. تو حسین مظلوم گئے اور پوچھا کہ رباب کیا سبب ہے، کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ خدا نہ کرے اصغر کو کچھ نہیں ہو گیا. ارے میں تو اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی. ساری بیویاں اپنی اپنی قربانیاں تیار کر رہی ہیں، ہر بیوی اپنی اپنی قربانی جناب سیدہ کی بارگاہ میں کل پیش کریں. یہ کتنی سرخرو ہوں گی، کتنی خوش ہوں گی، کتنی مسرور ہوں گی. اگر میں اتنی بد نصیب ہوں تو خدا نے مجھے اولاد تو دی. ایسا نہیں کہ میں بے اولاد، اللہ نے مجھے اولاد تو دی، مگر خدا نے مجھے 2 بچے دیے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا. بیٹیوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، بیٹیاں جہاد کر نہیں سکتے ہیں، اور بیٹے جہاد کرتے ہیں، مگر میرا بچہ علی اصغر وہ تو اتنا چھوٹا ہے. اے کاش کہ میرا اصغر اتنا بڑا بھی ہوتا، گھٹنیوں کے بل چل پاتا، گھٹنیوں کے بل اسے میدان میں دیکھا. مگر میں کیا کروں، میرا اصغر وہ تو گھٹنیوں کے بل بھی نہیں چل سکتا. مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے کیا جواب دیا، مگر میں اور آپ ہوتے تو شاید بیوی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ بیوی آپ کے دونوں بچے تو وہ جہاد کرنے والے ہیں. ایک بیٹی ہے آپ کی سکینہ، وہ شام فتح کرے گی، اور آپ کا بیٹا علی اصغر وہ جہاد کرنے والا ہے کہ اکبر کا جہاد اگر کوئی بھولے تو بھولے، اصغر کا جہاد کوئی فراہم نہیں کر سکتا. اور حسین مظلوم نے جب صدا بلند کی کہ حل من ناصر ینصر، حل من مغیث یغیث، حل من ذاب یذب حرم رسول اللہ. ہے کوئی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا، ہے کوئی استغاثے پر لبیک کرنے والا،
هل من ذاب يذب عن حرم رسول اللہ؟ ہے کوئی حرم رسول خدا سے دفاع کرنے والا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک مرتبہ پھر رونے کی آواز بلند ہوئی اور حسین مظلوم غریب آئے اور پوچھا کیا سبب ہے؟ کہا کہ آپ کی صدا ہے استغاثہ کو سن کر اصغر نے خود کو جھوڑے سے گرا دیا. وہ اصغر یہ کہہ رہے تھے کہ ماں باپ میں آپ کا ایک ننھا مجاہد باقی ہے, آپ نے کیوں یہ کہا کہ علم الناصر میں ہم سننا؟ یہ ایک ناصر موجود ہے. اور حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور ابا کا سایہ کرتے ہوئے جب پہنچے ہیں مقتل کے اندر تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. انہیں نہیں معلوم تھا کہ حسین قرآن ہی لے کر آ رہے ہیں, مگر جو قرآن ناطق کا ایک چھوٹا پارا ہے کہ جیسے حسین لے کر مقتل میں آئے اور ابا کا سایہ تاکہ دھوپ نہ لگے بچے کو. اور جب قریب پہنچے ہیں تو ابا کو ہٹایا اور انہوں نے دیکھا کہ ہاتھوں میں گوشت اصغر موجود ہے. تو اب اس کے بعد حسین نے مظلوم کیا کہے؟ حسین کہتے ہیں کہ اے فوج اشقیہ, تمہاری نظر میں اگر کوئی قصور آ رہا ہے تو میں ہوں. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ بچہ تو بے گناہ ہے, یہ بچہ تو معصوم ہے, اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے, آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ. مگر کسی نے پانی نہیں پلایا. اور حسین مظلوم یہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ شاید بچے کے بہانے میں پانی پیوں؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو لوگ اس بچے کو میں جلتی ریتی پر لٹا دیا. اس وقت ریت کی کیا کیفیت ہے؟ نیل انیس کا شعر ہے کہ گرمی سے مسترد تھا زمانہ زمین پر, گرمی سے مسترد تھا زمانہ زمین پر, گل جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. ایسی گرم ریت, اور اس پر حسین مظلوم نے بچے تمام کرنے اصغر کو لٹا دیا. بچہ مچلتا رہا, تڑپتا رہا, مگر کسی نے پانی نہیں پلایا. اور اب حسین نے پھر بچے کو گود میں لیا اور کہنے لگے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرمان, ذرا ان کو احساس دلاؤ کہ تم کتنے پیاسے. اصغر نے اپنا رخ کیا فوج اشقیہ کی جانب اور اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر بیٹھا تلادم مچ گیا. لوگ مضطرب ہوئے, بے چین ہوئے, گریہ کرنے لگے. اور ایسے میں عمر سعد نے کہا یا حرملہ ابتا کلام الحسین, اے حرملہ حسین کا کلام قطع کر دے. حسین نے تین بھار کا تیر سہ شعبہ تیر کہ جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہاں گھوڑے کی گردن اور کہاں اصغر کا نرم نرنا گلا. مگر جب تیر رہا کیا گیا تو پھر اس کے بعد مقتل کے الفاظ یہ ہے فتقلب سبیل والا یدی زمان, وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. حسین نے اصغر کا خون اپنے چہرے میں جمع کیا اور اپنے چہرے پر مل کر کہا میں اسی طرح نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ لعنت اللہ. Thank you for watching my YouTube channel.